کہ محرم کے پہلے عشرے میں کم سے کم 1 یا 2 مجالس تحت مرثیہ خوانی کی ضرور ہوتی تھی، اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب جناب حیدر مدنی صاحب کے نانا بسن میاں فضل حسین صاحب اسی ممبر سے 150 پونے 200 بن کے مرثیہ پڑھتے تھے، اور ہم لوگ بچپن میں ٹہلتے رہتے کب اتنے کب تبرک ملے۔ تو آج بھی مرثیہ خوانی ہے، لیکن یہ مرثیہ روایتی نہیں ہے، یہ مرثیہ 21ویں صدی کا ہے۔ اس میں نہ تشبیب ہے، نہ ساقی نامہ ہے، نہ رخصت ہے، نہ آمد ہے، نہ رجز ہے، نہ جنگ ہے، نہ تلوار ہے، نہ گھوڑا۔ مرثیہ کا عنوان ہے علم، تعلیم۔ فاتحہ۔ اردو کے فروغ کے لیے دنیا میں تمام کام ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے کتاب ہے فروغ مرثیہ، سہمائی کینیڈا کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ کینیڈا سے شائع ہونے والی میگزین ہے جو ہر 3 مہینے پہ شائع ہوتی ہے، اور صرف مرثیہ کی۔ اور عزیزی موجود صاحب سے عرض ہے کہ اس کتاب میں شائع ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ 100 بند سے زیادہ کا مرثیہ نہ بھیجیے، اور وہاں کینیڈا میں ایک کمیٹی بنی ہے، وہ کمیٹی 100 میں سے 72 بند کا انتخاب کرتی ہے۔ تو اس رسالے میں 3 سال سے شائع ہو رہا ہے، جو بھی مرثیے شائع ہوتے ہیں اس میں صرف 72 بند ہوتے ہیں، اور 72 میں بھی ہم نے آج صبح کل دوپہر کٹ کی ہے 48 بند کی، اور اگر 2 منٹ میں 3 بند پڑھے جاتے ہیں تو 32 منٹ کا یہ مرثیہ ہے۔ بہرحال 32 سے 40 منٹ کے بیچ انشاءاللہ یہ مرثیہ ختم ہو جائے گا۔ اگر 41واں منٹ ہو تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں، آزادی ہے۔ نہیں، مرثیہ پڑھنے سے پہلے طریقہ رہا ہے کہ 1 2 رباعی ایک سلام ضرور پڑھا جاتا ہے، تو شعر سماعت فرما لیں، پھر ایک سلام، اس کے بعد میں دونوں ہی اعلان اصغر کے تبسم نے کیا، دونوں ہی اعلان اصغر کے تبسم نے کیا، ایک اپنی جیت کا، ایک ہرملا کی ہار کا، ایک اپنی جیت کا، ایک ہرملا کی ہار کا۔ ایک یوسف تھے وہاں، 18 یوسف ہیں یہاں، ایک یوسف تھے وہاں، 18 یوسف ہیں یہاں۔ کربلا سے کیا تقابل مصر کے بازار کا، کربلا سے کیا تقابل مصر کے بازار کا۔ اور دوسرا قطعہ سماعت فرمائیں کہ شام کے لشکر کو یہ معلوم ہونا چاہیے، حیدر مدنی صاحب زبان کا استعمال، شام کے لشکر کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہرملا ہے خندۂ لبہائے اصغر کی تلاش، ہرملا ہے خندۂ لبہائے اصغر کی تلاش، اور دشت میں جڑنے کو چن چن کر نگینے لائے ہیں۔ کربلا کی دشت میں جڑنے کو چن چن کر نگینے لائے ہیں، دیکھنے قابل، کربلا میں دیکھنے قابل ہے سرور کی تلاش، کربلا میں دیکھنے قابل ہے سرور کی تلاش۔ اور سلام کے شعر ملاحظہ ہوں 5-7 شعر۔ پھر مائل پرواز میرا ذہن رسا ہے، پھر مائل پرواز میرا ذہن رسا ہے، پھر مدحت حیدر کو یہ پر تول رہا ہے، پھر مدحت حیدر کو یہ پر تول رہا ہے، کیوں فکر مضامی کروں تانتا سا بندھا ہے،
کیوں فکر مضامی کروں؟ تانتا سا بندھا ہے، کیا جاہیے جھک جھک کے فلک بول رہا ہے، پوچھ رہا ہے کیا چاہیے، جھک جھک کے فلک پوچھ رہا ہے۔ اب آواز بتا دے گی وہاں کون ہے کیا ہے، آواز بتا دے گی وہاں کون ہے کیا ہے، محشر میں پس پردہ علی ہے کہ خدا ہے۔ محفوظ صداؤں میں یوں بخن کی صدا ہے، کلمہ متکلم کو ابھی ڈھونڈ رہا ہے، اور قرطاس و قلم دینے سے انکار کو سمجھیں، قرطاس و قلم دینے سے انکار کو سمجھیں، توہین رسالت کا یہ آغاز ہوا ہے، توہین رسالت کا یہ آغاز ہوا ہے۔ اب غم آ تو گئے ہو میرے مرقد پہ فرشتو، تم آ تو گئے ہو، تم آ تو گئے ہو میرے مرقد پہ فرشتو، مولا سے میرے تم نے مگر پوچھ لیا ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں میں یہ ضامن جعفری نام سے ہیں شاعر، جائز ہے توسط سے میرا مانگنا ضامن، جائز ہے توسط سے میرا مانگنا ضامن، خالق سے ہیں یہ ان سے وہ راضی برضا ہے۔ اب مرثیے کا آغاز ہوتا ہے، اب شروع ہوتا ہے وقت میرا، اب گھڑی دیکھ لیں۔ یہ مرثیہ کیفی سنبھلی صاحب کا ہے، مرثیہ کا عنوان ہے تعلیم، اور یہ مرثیہ پہلی بار اسی رسالے میں چھپا ہے، اور یہ رسالہ ہے نومبر 2021 کا۔ شکریہ۔ تو عنوان ہے تعلیم، تعلیم کہاں کہاں کیسے کیسے ہوتی ہے، اس کے کیا فوائد، اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ بھی اس میں لکھا ہے، اور تعلیم کربلا بھی لکھی ہے۔ سماعت فرمائے مرثیہ۔ نعرہ صلوات۔ تعلیم مصطفیٰ کے گھرانے کا ہے شرف، تعلیم بولہب کا ابو جہل کا ہدف، تعلیم کے خلاف ستم کار صف بصف، اور تعلیم کربلا ہے مدینہ ہے اور نجف، تعلیم کربلا ہے مدینہ ہے اور نجف، تعلیم انبیاء کا سکون دل کا چین ہے، اور تعلیم فاطمہ ہے حسن ہے حسین ہے۔ نعرہ صلوات۔ تعلیم فاطمہ ہے حسن ہے حسین ہے، اور ایک دائمی سکون ہے تعلیم کا حصول، تعلیم پا کے ہوتا نہیں دل کبھی ملول، اور تعلیم جیسے ارض و سما، الف سے، تعلیم جیسے ارض و سما کا ہے، ارض و طول عین سے، زبان حیدرآباد، تعلیم جیسے ارض و سما کا ہے، ارض و طول، تعلیم ایک شخص پہ قرآن کا نزول، تعلیم ایک شخص پہ قرآن کا نزول، اور قرآن عالموں کی ہے پہچان دوستو، قرآن علم، علم ہے قرآن دوستو، وہ قوم بے شعور جو تعلیم سے ہے دور، تعلیم وجہ فخر کہیں باعث غرور، تعلیم کا ہی فیض ہے گویا کلیم و طور، پیشانی رسول میں تعلیم کا تھا نور، پیشانی رسول میں تھا تعلیم کا ہی نور، تعلیم تشنگی کہیں کوثر کا جام ہے، تعلیم ہے حیات بشر کو دوام ہے۔ روایت سماعت فرمائیں۔ تعلیم صبر حضرت ایوب کا ہے نام، تعلیم صبر حضرت ایوب کا ہے نام،
تعلیم ہی ہے گریہ یعقوب کا ہے نام، معراج میں یہ طالب و مطلوب کا ہے نام، معراج میں یہ طالب و مطلوب کا ہے نام، تعلیم جیسے عرش پہ محبوب کا ہے نام، فرق نبی پہ رکھا تھا جو تاج دوستو، دراصل وہ تھی علم کی معراج دوستو۔ فرق نبی پہ رکھا تھا جو تاج دوستو، دراصل وہ تھی علم کی معراج دوستو۔ تعلیم ہے تو نیل کے سینے پہ کر سفر، تعلیم ہے تو نیل کے سینے پہ کر سفر، تعلیم ہے تو آتش نمرود سے نہ ڈر، تعلیم ہے بھائی، تعلیم ہے تو آتش نمرود سے نہ ڈر، اور تعلیم ہے تو ہنستا ہوا دار سے گزر، اور تعلیم ہے تو ظلم کی بیعت کا ڈر نہ کر، مت لشکر یزید سے مطلق بھی خوف کھا، اور تعلیم کا علم لیے کرب و بلا میں جا۔ تعلیم ہے تو کلہ ازدر بھی کچھ نہیں، مہتاب بھائی جاگتے رہیے، تعلیم ہے تو کلہ ازدر بھی کچھ نہیں، اور تعلیم ہے تو قلعہ خیبر بھی کچھ نہیں، تعلیم ہے تو قلعہ خیبر بھی کچھ نہیں، اور تعلیم ہے تو کفر کا لشکر بھی کچھ نہیں، تعلیم ہے تو مرحب و انتر بھی کچھ نہیں، ہر لمحہ ذہن میں رہے نقطہ یہ بے دریغ، تعلیم ہے تو تیغ قلم، تعلیم ہے تو تیغ قلم اور قلم ہے تیغ، تعلیم انبیاء کا پسینہ ہے دوستو، تعلیم ہے تو اندھا بھی بینا ہے دوستو، اور پتھر بھی ہے تو ایک نگینہ ہے دوستو، تعلیم ہے تو مرنا بھی جینا ہے، تعلیم ہے تو مرنا بھی جینا ہے دوستو، اور دولت ہے دل کسی کا نہیں سیر دوستو، دولت ہے خاک دھول کا ایک ڈھیر دوستو، تعلیم انبیاء کی وراثت ہے دوستو، تعلیم انبیاء کی حمایت ہے دوستو، تعلیم انبیاء کی عنایت ہے دوستو، تعلیم انبیاء کی اطاعت ہے دوستو، تعلیم کے بغیر کوئی زندگی نہیں، وہ شمع کیا کہ جس میں کوئی روشنی نہیں، وہ شمع کیا کہ جس میں کوئی روشنی نہیں، تعلیم سے ہی بودر و سلمہ کو تھا کمال، تعلیم ہی اویس تھا، تعلیم ہی بلال، تعلیم سے ہی قمبر و مقداد تھے نہال، اور تعلیم ہی تھی تعلیم ہی تھی میثم تمار کا جمال، ہے علم اپنا تخت بھی اور اپنا تاج بھی، ہم لوگ شہر علم کے باسی ہیں آج بھی، ہم لوگ شہر علم کے باسی میں نواسی یہاں پر ہے، باسی نہ سمجھیے گا، باسی میں نواسی، ہم لوگ شہر علم کے باسی ہیں آج بھی، لوہا کبھی بھی ظلم کا جو مانتا نہیں، لوہا کبھی بھی ظلم کا جو مانتا نہیں، بس علم ہے جو ظلم کو گردانتا نہیں، بس علم ہے جو ظلم کو گردانتا نہیں، پوچھے تو اس کے خاک کبھی چھانتا نہیں، اس گندگی میں ہاتھ کبھی سانتا نہیں، اس گندگی میں ہاتھ کبھی سانتا نہیں، یہ وصف ہی تو وجہ عداوت ہے آج بھی، اہل ستم کو علم سے نفرت ہے آج بھی، اہل ستم کو علم سے نفرت ہے آج بھی۔ یہاں پر میں جوڑ دوں، یہاں ماشاءاللہ اچھے خاصے لوگ کربلا گئے ہیں، صدام نے 30 سال تک تعلیم کو عراق میں اس طرح سے روندا ہے کہ اب جو نسل وہاں سے آ رہی ہے بالکل جاہل ہے، سوائے اپنی زبان یا عام بول چال دیہاتی عربی کے، اور وہ کچھ بھی نہیں جانتی، یہ ہے تعلیم۔
یہ وصف ہی تو وجہ عداوت ہے آج بھی، اور اہل ستم کو علم سے نفرت ہے آج بھی۔ اہل ستم کو علم کی طاقت کی کیا خبر؟ رے بھائی آپ ٹیچر رہے ہیں، اہل ستم کو علم کے طاقت کی کیا خبر، اور اہل ستم کو حسن شہادت کی کیا خبر، اہل ستم کو علم کی قیمت کی کیا خبر، اہل ستم کو علم کی رنگت کی کیا خبر۔ پنہا جو رنگ علم میں رنگ بلال ہے، ہر لفظ ماہتاب ہے مثل ہلال ہے۔ نعرہ صلوات۔ اڑتی تھی اہل ظلم کے رخ پر ہوائیاں، چہرے یزیدیوں کے تھے بالکل دھواں دھواں، لکھی لہو سے اپنے محبت کی داستاں، تعلیم سے حبیب بڑھاپے میں تھے جوان، تعلیم سے حبیب بڑھاپے میں تھے جوان۔ اور لاکھوں سلام ایسے وفا کے نقیب کو، زینب سلام بھیج رہی ہیں حبیب کو۔ 10 بند ہو چکے۔ اپنی ہی راہ زیست میں دیوار ہو گیا، اپنی ہی راہ زیست میں دیوار ہو گیا، اپنے ضمیر و ذات پہ خود بار ہو گیا۔ تعلیم کے خلاف جو تھا، اپنے ضمیر و ذات پہ خود بار ہو گیا، رسوا ہوا ذلیل ہوا خار ہو گیا، اور جو اس سے دور تھا وہی فی النار ہو گیا، جو اس سے دور تھا وہی فی النار ہو گیا۔ تعلیم ایک نوح کی کشتی ہے دوستو، جو اس میں بیٹھ جائے بہشتی ہے دوستو۔ نعرہ صلوات۔ معراج کی وہ رات ابھی تک ہے یادگار، جب علم کے براق پہ سرکار تھے سوار، تکتے تھے جبرائیل بھی حیرت سے بار بار۔ اللہ ایک بشر کو دیا کس قدر وقار، اللہ ایک بشر کو دیا کس قدر وقار، اور سدرا سے آگے میرے قدم بھی نہ جائیں گے، یہ اوج وہ ہے جس کو فرشتے نہ پائیں گے۔ بے مثل ہے جہان میں حیدر کی کارزار۔ اب علم کا وسیع ہو رہا ہے، وسعت دی جا رہی ہے، ایکسپینشن ہو رہا ہے۔ بے مثل ہے جہان میں حیدر کی کارزار، تعلیم ہی بڑھاتی ہے مردوں کا اعتبار۔ محمد بھائی تعلیم ہی بڑھاتی ہے مردوں کا اعتبار، اور تعلیم ہی شجاعت و ہمت کا ہے نکھار۔ اور جس ہاتھ میں قلم ہے، جس ہاتھ میں قلم ہے اسی میں ہے ذوالفقار۔ جس ہاتھ میں قلم ہے اسی میں ہے ذوالفقار۔ یہ لافتہ ہیں اور یہی باب علم ہیں، یہ ذات میں جہاد ہیں اور ضبط میں حلم ہیں، یہ ذات میں جہاد ہیں اور ضبط میں حلم ہیں۔ تعلیمی اذان سے ہے تعلیمی نماز۔ موجود بھائی تعلیمی اذان ہے، تعلیم ہی نماز، تعلیم سر بلند ہے، تعلیم سرفراز، اور ہے ایک پل بھی علم کا، ہر ایک ہے ایک پل بھی علم کا ایک عرصہ دراز، کوفہ ہو کربلا ہو مدینہ ہو یا حجاز۔ علم و ادب کا بولتا قصہ ہے دوستو، یہ شہر شہر علم کا حصہ ہے دوستو، یہ شہر شہر علم کا حصہ ہے دوستو۔ ہر وصف میں بلند ہے اعلیٰ ہے اہل بیت، ہر وصف میں بلند ہے اعلیٰ ہے اہل بیت۔ تعلیم ایک چاند ہے حالا ہے اہل بیت، چاند کا جو سایہ پڑتا ہے۔ تعلیم ایک چاند ہے حالا ہے اہل بیت، تعلیم ایک باب حوالہ ہے اہل بیت، اور تعلیم ایک چراغ اجالا ہے اہل بیت، تعلیم ایک چراغ اجالا ہے اہل بیت۔
ذکر اہل بیت کا جو مٹانے چلے ہیں لوگ، ذکر اہل بیت کا جو مٹانے چلے ہیں لوگ، تعلیم کے چراغ بجھانے چلے ہیں لوگ۔ تعلیم، یہ بیت خاص طور سے ملاحظہ ہو، اہل ادب ہیں اور اہل علم ہیں اور ہمارے بستی کے لوگ ہیں۔ تعلیم کے چراغ میں شبیر کا لہو، تعلیم کے چراغ میں بے شیر کا لہو، زینب کی اور بانو کی تقدیر کا لہو، یعنی رسول پاک کی تصویر کا لہو۔ تعلیم ہی نبی کے گھرانے کی عید ہے، یوں کہہ دوں مختصر کی جہالت یزید ہے، یوں کہہ دوں مختصر کی جہالت یزید ہے۔ اور سچائی کے یہیں سے نکلتے ہیں قافلے، سچائی کے یہیں سے نکلتے ہیں قافلے، سب کو یہیں سے ملتے ہیں ایمان کے راستے، اور دیتے ہیں قوم کو یہی دیدار پال کے۔ اور مسجد سے کم نہیں ہے یہ اسکول مدرسے، حیدر مدنی صاحب، مسجد سے کم نہیں ہے یہ اسکول مدرسے۔ اور تعلیم کو ناپنے خزانوں سے تولیے، دولت خدا جو دے کوئی اسکول کھولیے۔ بات پھر سے ملاحظہ ہو، تعلیم کو ناپنے خزانوں سے تولیے، اور دولت خدا جو دے کوئی اسکول کھولیے۔ 16 بند ہو گئے۔ تعلیم کا جو ہوگا یہاں سلسلہ دراز، تعلیم ہی بتائے گی کیا چیز ہے نماز، تعلیم ہی سے قوم سمجھ پائے گی یہ راز، کیا کربلا ہے، کیا ہے نجف اور کیا حجاز۔ مسجد امام باڑے ہزاروں بنائیے، مسجد امام باڑے ہزاروں بنائیے، تعلیم سے نہ بھول کے دامن چھڑائیے۔ مسجد امام باڑے ہزاروں بنائیے، تعلیم سے نہ بھول کے دامن چھڑائیے۔ اور اگلا بند ان نعرہ صلوات۔ اور مدرسے والے خاص طور سے اسکول والے یہ بند ملاحظہ فرمائیں، ان مدرسوں سے قوم کو ملتے ہیں شیر نر، ان مدرسوں سے قوم کو ملتے ہیں شیر نر، ان مدرسوں سے قوم کو ملتے ہیں دیدہ ور، ان مدرسوں سے قوم کو ملتے ہیں ذی ہنر، ان مدرسوں سے قوم کو ملتے ہیں راہبر۔ فکر و عمل میں پکا حسینی بنائیں گے، بچوں کو آپ کے یہ خمینی بنائیں گے، بچوں کو آپ کے یہ خمینی بنائیں گے۔ فکر و عمل میں پکا حسینی بنائیں گے، فکر و عمل میں پکا حسینی بنائیں گے، اور بچوں کو آپ کے یہ خمینی بنائیں گے۔ سرمایہ دین کا ہے یہ اطفال خرد سال، ہے قوم کا عروج یہی قوم کا زوال، اور صدیوں پہ ہے محیط یہی ان کے ماہ و سال، ہر زخم کا ہے قوم کے بس یہی اندمال، دنیا پہ دائمی یہ حکومت عطا کرے، دنیا پہ دائمی یہ حکومت عطا کرے، اللہ ان کو علم کی دولت عطا کرے، ہمارے بچوں کو اللہ ان کو علم کی دولت عطا کرے۔ نعرہ صلوات۔ جملہ ترقیات کا زینہ بنیں گے یہ، نوجوان خاص طور سے جو بھی دیکھ تعلیم ہے، جملہ ترقیات کا زینہ بنیں گے یہ، جو ڈوبتا نہیں وہ سفینہ بنیں گے یہ، جو ڈوبتا نہیں
وہ سفینہ بنیں گے یہ، اور ذرہ ہے آج ایک نگینہ بنیں گے یہ، اور تعلیم سے ہی بو علی سینا بنیں گے یہ بو علی سینا ہمارے قدیمی دور کے بڑے سائنٹسٹ تھے، تعلیم سے ہی بو علی سینا بنیں گے یہ، تعلیم سے بنیں گے یہ غالب بھی میر بھی، شعراء حضرات ملاحظہ فرمائیں، تعلیم سے بنیں گے یہ غالب بھی میر بھی، تعلیم سے بنیں گے انیس و دبیر بھی، نعرہ صلوات۔ ان کو سمجھ سکیں گے نہ شیطان کے مرید، ان کو سمجھ سکے گا کہاں کوئی بھی پلید، ان کو سمجھ سکے گا کہاں کوئی نا امید، ان کو سمجھ سکے گا کہاں لشکر یزید، ان کو سمجھ سکے گا کہاں لشکر یزید، گمراہیوں سے بچ کے قداور بنیں گے یہ، تعلیم سے ہی مرد دلاور بنیں گے یہ، ایمان اور کفر میں جب ہوگا مارکا، ایمان اور کفر میں جب ہوگا مارکا، آئے گا پھر سے شمر کا لشکر بچا ہوا، شمر کا لشکر بچا ہوا، ہوگا کوئی سنان کوئی مثل ہرملا، اور کاغذ پہ بہتی ہوگی لہو کی جو القمام، دین و خدا کے سچے مددگار کی طرح یہ سب علم والے بچے یہ سب قلم چلائیں گے تلوار کی طرح، یہ سب قلم چلائیں گے تلوار کی طرح۔ تعلیم ہے علی کے غلاموں کی آبرو، آپ کے لیے تعلیم ہے علی کے غلاموں کی آبرو، تعلیم ہی ہے سارے اماموں کی آرزو، تعلیم ہی ہے سارے شہیدوں کی جستجو، اور تعلیم سے تھے شمر و ابو جہل بدو، اس کا ہی کفر و جہل کی بھٹی میں پیر تھا، اس کا ہی کفر و جہل کی بھٹی میں پیر تھا، تعلیم سے بس آل امیہ کو بیر تھا، تعلیم سے بس آل امیہ کو بیر تھا۔ تعلیم ایک بے بہا دولت ہے دوستو، بے بہا بمولیہ امولیہ، تعلیم ایک بے بہا دولت ہے دوستو، تعلیم ہر کسی کی ضرورت ہے دوستو، تعلیم ہر کسی کی ضرورت ہے دوستو، اور تعلیم ہی چراغ ہدایت ہے دوستو، قرآن اور نہج بلاغہ ہے دوستو، تعلیم میں نہ رنج نہ کوئی ملال ہے، تعلیم مومنین کا رزق حلال ہے، ایک جاودہ حیات کا تعلیم نام ہے، تزئین کائنات کا تعلیم نام ہے، انسان کی اپنی ذات کا تعلیم نام ہے، ہر فرض واجبات کا تعلیم نام ہے، انسان سکون اسی سے ہی پاتا ہے قبر میں، یوسف ہے علم حسن میں ایوب صبر میں، تعلیم کا کمال کہ عیسیٰ ہوئے مسیح، نیاز صاحب تعلیم کا کمال کہ عیسیٰ ہوئے مسیح، تعلیم سے ذبیح ہوئے حضرت ذبیح، تعلیم سے ذبیح ہوئے حضرت ذبیح، اور تعلیم سے کلام میں موسیٰ ہوئے فصیح، تعلیم سے غلط نہیں کچھ جو ہے وہ فصیح، تعلیم سے ہر ایک کے رتبے جلیل ہیں، اور تعلیم سے خلیل خدا بھی خلیل ہیں۔ اور تفسیر صاحب، تعلیم آدمی کو بناتی ہے آدمی، نذیر اکبر آبادی آدمی نامہ، تعلیم آدمی کو بناتی ہے آدمی، اور تعلیم سے مزاج میں آتی ہے سادگی، تعلیم سے مزاج میں آتی ہے سادگی،
تعلیم سے شعور میں آتی ہے پختگی، اور تعلیم سے سنورتی ہے انسان کی زندگی، تعلیم سے سنورتی ہے انسان کی زندگی، اور تعلیم ایک حسن ہے ذات و صفات کا، تعلیم ارتقاء ہے حیات و ممات کا۔ اور اگلا بند ملاحظہ ہو کہ تعلیم ایک درخت ہے اور تربیت بہار۔ تعلیم ایک درخت ہے شبیر صاحب، ایک درخت ہے اور تربیت بہار۔ آتا ہے تربیت سے ہی تعلیم پر نکھار، اسی لیے ٹریننگ دی جاتی ہے تعلیم کے بعد بھی۔ آتا ہے تربیت سے ہی تعلیم پر نکھار، اور ہوتی ہے تربیت سے ہی تعلیم یادگار، اور ہوتا ہے تربیت سے ہی تعلیم کا وقار۔ کاغذ کا ایک پھول ہے، کاغذ کا ایک پھول، گر تربیت نہیں ہے تو تعلیم ہے فضول۔ اور شاید ہم آپ یہاں سب سے بزرگ بیٹھے ہیں، نایاب بھائی اور لوگ۔ تعلیم اور تربیت بزرگوں کی صحبت کا نام ہے، ہاں تربیت بزرگوں کی خدمت کا نام ہے، ہاں تربیت بزرگوں کی عزت کا نام ہے، ہاں تربیت بزرگوں سے الفت کا نام ہے۔ عالم کوئی بزرگوں سے بڑھ کر ہوا نہیں، ان مدرسوں سے کوئی بڑا مدرسہ نہیں، ان مدرسوں سے کوئی بڑا مدرسہ نہیں۔ اور دنیا ہے تیز دھوپ تو ہیں صاحباں بزرگ۔ پہلے زمانے میں جو پریوار اور خاندان علاقے میں سب سے بزرگ ہوتا تھا اسی کو سب سے بڑا تجربہ کار مانا جاتا تھا۔ آج کا دور بدل گیا ہے، تو دونوں دور کو سامنے رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں یہ بند کہ دنیا ہے تیز دھوپ تو ہیں صاحباں بزرگ۔ کتنے ہی ہیں مکانوں کا ہے، کتنے ہی بے مکانوں کا ہیں آشیاں بزرگ۔ اس نسل نو کے سب سے بڑے رازداں بزرگ، سارے کمر خمیدہ سبھی بے زباں بزرگ، سارے کمر خمیدہ سبھی بے زباں بزرگ۔ بچوں کا علم تولتے رہتے ہیں عمر بھر، بچوں کا علم تولتے رہتے ہیں عمر بھر، خاموش رہ کے بولتے رہتے ہیں عمر بھر۔ 29 بند ہو گئے بھائی۔ تعلیم رہ کے بولتے رہتے ہیں سب بزرگ۔ تقدیر اپنی اپنے ہی ہاتھوں سے پھوڑ دی، جو علم کے خلاف جو ہے، تقدیر اپنی اپنے ہی ہاتھوں سے پھوڑ دی۔ یہ کیا کیا؟ کمر ہی بزرگوں کی توڑ دی۔ یہ کیا کیا؟ کمر ہی بزرگوں کی توڑ دی۔ اپنی کلائی آپ ہی تو نے مروڑ دی، اوے نسل نو بزرگوں کی صحبت ہی چھوڑ دی۔ واٹس ایپ زندہ باد۔ اے نسل نو بزرگوں کی صحبت ہی چھوڑ دی۔ زہر غم حیات کے ساغر پیے ہوئے پھرتے رہو بھنور میں سفینے لیے ہوئے، پھرتے رہو بھنور میں سفینے لیے ہوئے۔ اجداد سے رکھا ہی نہیں کوئی رابطہ۔ اکبر الہ آبادی ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر۔ اجداد سے رکھا ہی نہیں کوئی رابطہ، بے ساربان چھوڑ دیا اپنا قافلہ۔ اب ہر کسی سے پوچھتے پھرتے ہو راستہ، اب ہر کسی سے پوچھتے پھرتے ہو راستہ۔ منزل کا کچھ نشان نہ مقصد کا کچھ پتہ، سامان عیش و زمزمہ خانی بنا دیا۔ بیت خاص طور سے ملاحظہ ہو، سامان عیش و زمزمہ خانی بنا دیا۔ تم نے بڑوں کو قصہ کہانی بنا دیا۔ کیا بات ہے؟ تم نے بڑوں کو قصہ کہانی بنا دیا۔
ہر سو شرافتوں کا یہاں قتل عام ہے. شاید اسی لیے شاعر نے کہا شرافتوں کا سبق کربلا سے ملتا ہے. ہر سو شرافتوں کا یہاں قتل عام ہے. اس دور میں تو واقعی جینا حرام ہے. باقی اساتذہ کا بھی کب احترام ہے. باقی اساتذہ کا بھی کب احترام ہے. اور ان کے لیے کسی پہ بھلا کب سلام ہے. ان کے لیے کسی پہ بھلا کب سلام ہے. اخلاق کی ردا میں وہ سوراخ ہو گئے. استاد کے حضور بھی گستاخ ہو گئے. استاد کے حضور بھی گستاخ ہو گئے. اور جب ہم پڑھاتے تھے شعر پڑھا کرتے تھے. سنائیں گے نہیں. ایسی شرافتوں کا اڑاتے ہیں دھجیاں. استادوں کی اچھالتے رہتے ہیں پگڑیاں. اب کستے ہیں ان پہ کتنی شب و روز پھبتیاں. استادوں کو بھی بکتے رہتے ہیں گالیاں. استادوں کو بھی بکتے یہ رہتے ہیں گالیاں. اپنی خود بگاڑ کی تقدیر دوستو کیسے ہو ان کے علم میں تاثیر دوستو. آنکھوں میں کتنے خواب تھے پالے ہوئے سبھی. لاٹھی سے خود کو سنبھالے ہوئے سبھی. بہرے غم حیات کھنگالے ہوئے سبھی. محرومیوں کی گود کے پالے ہوئے سبھی. جینے کا ان کو کوئی اشارہ نہ دے سکے. تم بھی تو بڑھ کے کوئی سہارا نہ دے سکے. بھاگے وطن کی مٹی سے منہ موڑ موڑ کے. تعلیم اگر مل جاتی ہے تو کیسے لوگ وطن چھوڑتے ہیں. ہم بھی اس سے متاثر ہیں, آپ بھی متاثر ہیں. بھاگے وطن کی مٹی سے منہ موڑ موڑ کے اور تنہائیوں کے بن میں انہیں چھوڑ چھوڑ کے. ہر شیشہ امید کو تم توڑ توڑ کے اور رگ رگ سے ان بزرگوں کی خون کو نچوڑ کے اپنے وطن سے آشیاں اپنا اٹھا لیا. میں نے کہا نا تعلیم سے فائدہ بھی نقصان بھی ہے. اپنے وطن سے آشیاں اپنا اٹھا لیا. لندن بسا لیا, کبھی پیرس بسا لیا. یو ایس بسا لیا, کبھی پیرس بسا لیا. اجداد تھے بنایا بھی اولاد کے لیے. وہ گھر ہے اب رہائش ہمزاد کے لیے. جو گھر تعلیم بنا کے چھوڑ گئے تھے اب کہاں کون رہے. اجداد نے بنایا بھی اولاد کے لیے. وہ گھر ہے اب رہائش ہمزاد کے لیے. ہے کون جو کہ پہنچے گا امداد کے لیے. آواز کس کو دیں گے یہ فریاد کے لیے. اونلی سینئرز. آواز کس کو دیں گے یہ فریاد کے لیے. سچا نہ کون ان کا جنازہ اٹھائے گا. ان کی لہد پہ کون دیا اب جلائے گا. ان کی لہد پہ کون دیا اب جلائے گا. کیا دن تھے جب کہ مجلسوں میں آتا میٹھا شغف. یہاں کے ہر امام باڑے ہمارے بچپن میں بھرے رہتے تھے. آج دیکھ لیجیے. پھر بھی قابل تعریف ہیں آپ حضرات جو اپنے آرام و آسائش کو چھوڑ کے اپنے وطن میں محرم منانے آتے ہیں اور یہاں ہر طریق تقریب گوارا کرتے ہیں. کیا دن تھے جب کہ مجلس و ماتم میں تھا شغف. پشتوں سے تھا تمہارے بزرگوں کا جو شرف. ہاں وہ شبیہ کرب و بلا دوسرا نجف. جاتے ہوئے نہ دیکھا عزا خانے کی طرف. ماہ سفر کے اور نہ محرم کے عشق نے روکا تمہیں نہ مجلس و ماتم کے عشق نے. ہوں گے تو یاد تم کو محرم کے وہ جلوس. ہوں گے تو یاد تم کو محرم کے وہ جلوس. گلیوں میں جھومتے ہوئے ماتم کے وہ جلوس. اور دلدل وہ تازیے کہیں پرچم کے وہ جلوس. جو آنکھ میں چھپائے کسی غم کے وہ جلوس. فرش عزا سے کوئی تمسک بھی یاد ہے. وہ مجلسوں کا تم کو تبرک بھی یاد ہے. سوکھی بسکٹیا. وہ مجلسوں کا تم کو تبرک بھی یاد ہے.
خیال یہ بھی رہے کہ یہ مرثیہ کناڈا میں لکھا گیا ہے تو وہاں کا ماحول بھی اس سے ظاہر ہو رہا ہے. فرش ادا ہے کوئی تمسک بھی یاد ہے، وہ مجلسوں کا تم کو تبرک بھی یاد ہے. اب کیا مجلسوں میں مرثیہ خوانی بھی یاد ہے؟ ماتم کی سینے پر وہ نشانی بھی یاد ہے، ماہ اذا کی کوئی کہانی بھی یاد ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی بھی یاد ہے. کچھ تو بتاؤ آ کے یہاں کیا لیا دیا، پردیس جا کے تم نے سبھی کچھ بھلا دیا. ماہ اذا میں لگتا تو ہوگا بڑا عجیب. یقیناً یہ بند ان سبھی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے وطن کے محرم سے دور رہتے ہیں. کوئی کہے نہ یا نہ کہے، وطن کیا ضرور آتی ہے، چاہے 10 دن کے اندر کوئی بھی تاریخ ہو. ماہ اذا میں لگتا تو ہوگا بڑا عجیب، فرش اذا پہ بیٹھنا کیا پھر ہوا نصیب. محسوس کرتے ہوگے وہاں خود کو تم غریب، کوئی جہاں عزیز نہ کوئی جہاں قریب، کوئی جہاں عزیز نہ کوئی جہاں رقیب. تکتے رہو گے اب کسی خونخوار شیر کو، خوش ہوتے رہنا دیکھ کے دولت کے ڈھیر کو. مولا نے سر کٹا کے بچائی تھی زندگی، روزہ نماز حج سے سجائی تھی زندگی. دریائے خون میں اپنے بہائی تھی زندگی، اور عزت بچائی اور لٹائی تھی زندگی. شمرو بن زیاد کی سیرت خرید لی، اطرت گنوا کے آپ نے دولت خرید لی. اور خود موت کو حیات بنایا حسین نے. یہ گریز ہے. خود موت کو حیات بنایا حسین نے، خود پیاس کو فرات بنایا حسین نے، خود ذات کو صفات بنایا حسین نے، خود کو ہی کائنات بنایا حسین نے. ظالم کا تخت خاک کی تہ میں ملا گیا، تنہا حسین سارے زمانے پہ چھا گیا. نعرہ صلوات. ظالم کا تخت خاک کی تہ میں ملا گیا، اور تنہا حسین سارے زمانے پہ چھا گیا. اب کربلا حسین کی عظمت کا نام ہے، اب کربلا حسین کی طاقت کا نام ہے، اب کربلا حسین کی چاہت کا نام ہے، اب کربلا حسین کی حجت کا نام ہے. اب کربلا ہی شاہ ہے اور بادشاہ ہے، اب کربلا ہی دین ہے، دین کی پناہ ہے. نعرہ صلوات. اور مصائب کے چند بند سماعت فرما لیں، لیکن اس میں وہ زخم لگنا، گھوڑے سے گرنا، یہ سب شامل نہیں ہیں، لیکن مصائب ہیں. صبر و رضا کی ایک نئی دنیا کو ڈھالتے صبر و رضا کی ایک نئی دنیا کو ڈھالتے، دیکھا پسر کے سینے سے برچھی نکالتے، دیکھا پسر کے سینے سے برچھی نکالتے. عباس کے جنازے پہ اشکوں کو ٹالتے، قاسم کی لاش گود میں دیکھا سنبھالتے. آیا جو تیر اصغر بشیر کی طرف، یعقوب دیکھنے لگے شبیر کی طرف، یعقوب دیکھنے لگے شبیر کی طرف. نظروں میں گھومتی تھی سکینہ کی بے کسی، نظروں میں گھومتی تھی سکینہ کی بے کسی، یعنی یزید و شمر کی ساری درندگی، اور دربار شام اور وہ زینب کی خستگی. ہو دوسرا تو صدمے سے مر جائے آدمی،
اس بے کسی میں بھی وہ شہ مشرقین تھا، کوہ گرانے صبر و رضا تھا، حسین تھا۔ عباس کے وہ دستے بریدہ لیے ہوئے، گودی میں ایک ننھا سا لاشا لیے ہوئے، کاندھے پہ نوجوان کا جنازہ، کاندھے پہ نوجوان کا جنازہ لیے ہوئے، مظلومیت کا صرف سہارا لیے ہوئے، خالق کی بارگاہ میں جانے کے واسطے آیا تھا سر کو اپنے کٹانے کے واسطے، اور جس نے حواس کھوئے نہ اکبر کی لاش پر، عباس سے جوان برادر کی لاش پر، اور جونو حبیب و حر دلاور کی لاش پر، بس انتہا یہ ہے کہ 72 کی لاش پر، بس انتہا یہ ہے کہ 72 کی لاش پر کتنے بھی غم تھے، حوصلہ بالکل بھی کم نہ تھا، کتنے بھی غم تھے، حوصلہ بالکل بھی کم نہ تھا، زینب کی بے رضائی کا بھی کوئی غم نہ تھا۔ اور مصاحب کے اگلا بند ملاحظہ کریں کہ یوں ظلم کا اتارتی ہے رنگ کربلا، یوں ظلم کا اتارتی ہے رنگ کربلا، ہر دور کے یزید سے ہے جنگ کربلا، اور شیشہ ہے موم ہے نہ کوئی سنگ کربلا، اور صبر حسین دیکھ کے تھی دنگ کربلا، اصغر کی لاش دیکھ کے بھی پرسکون تھا، اس کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون تھا، اس کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون تھا۔ آخر کے 3-4 بند جس میں دعا بھی شامل ہے۔ سر کٹ گیا حسین کا قرآن رہ گیا، سر کٹ گیا حسین کا قرآن رہ گیا، سر کٹ گیا حسین کا ایمان رہ گیا، اور بس اٹھتے اٹھتے کفر کا طوفان رہ گیا، خواب یزید چاک گریبان رہ گیا، اور یوں دین حق کی آبرو رکھی حسین نے، سوکھے گلے سے روک دی ندی حسین نے، سوکھے گلے سے روک دی ندی حسین نے، اشکوں کا اپنے جام پیو اور سو رہو، کھا کر تماچے کچھ نہ کہو، کھا کر تماچے کچھ نہ کہو اور سو رہو، شکوہ نہ کچھ زباں پہ رکھو اور سو رہو، میری سکینہ صبر کرو اور سو رہو، اس کا مزاج برسوں سے پہچانتا ہوں میں، پانی نہ دے گا شمر تمہیں جانتا ہوں میں، اور مقتل میں موت جب کی بکھرتی تھی 4 سو، مقتل میں موت جب کی بکھرتی تھی 4 سو، دل میں تھی ہر کسی کے شہادت کی آرزو، کرب و بلا میں خون ہی بہتا تھا کو بکو، زینب کے ساتھ ننھی سکینہ سے گفتگو، زینب کے ساتھ ننھی سکینہ سے گفتگو، آسودگی جاں کا بہانہ نہ ہو سکے، آنسو بھی چشمے سے روانہ نہ ہو سکے، اور نانا سے روز حشر کہیں گے شہ ہدا، دین آپ کا تمام بلاؤں سے بچ گیا، کچھ بھی بچا نہ مجھ پہ بھی ان اشکوں کے سوا، نانا جو میرے پاس تھا سب کچھ لٹا دیا، ایک بے کس و غریب کو لاچار کو فقط خیمے میں چھوڑ آیا ہوں، بیمار کو فقط، یہ چاہتا ہوں رتبہ کبھی ان کا کم نہ ہو، بس مقطع پہلے آخری بند، یہ چاہتا ہوں رتبہ کبھی ان کا کم نہ ہو، میرے سوگواروں کو کوئی بھی غم نہ ہو، ان کا سر بلند، ان کا سر بلند
کسی طرح خم نہ ہو اور اس کو مٹانے کا کسی طاقت میں دم نہ ہو۔ اس تعزیے کے واسطے، پرچم کے واسطے پیدا ہوئے ہیں ہم تیرے ماتم کے واسطے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں۔ علم و ادب کا ایک نمونہ ہے مرثیہ، ہر مصرع تیرے ظاہر و باطن کا آئینہ، چاروں طرف بلند ہے ایک شور مرحبا، کیفی سنبھلی، کیفی یہ مرثیہ بہت خوب ہے لکھا۔ تم ہے انیس، تو ہے انیس اور نہ کوئی دبیر ہے، تو ہے انیس اور نہ کوئی دبیر ہے، بس ایک باب علم کا ادنا فقیر ہے۔ تو ہے انیس اور نہ کوئی دبیر ہے، بس ایک باب علم کا ادنا فقیر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔